السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال له تبارك وتعالى يا أيها الرسول كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، سورة المؤمنون۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی پاک ہے اور وہ صرف پاک چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو وہی حکم دیا جو رسولوں کو دیا ہے۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو حلال اور پاکیزہ چیزوں کے کھانے کا حکم دیا، ہمیں بھی وہی حکم ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں رزق حلال کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے حلال اور پاکیزہ رزق کے متعلق جو حکم اپنے انبیاء اور رسول کو دیا ہے، وہی حکم اہل ایمان کو بھی دیا ہے۔ اس حدیث میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اگر اس کی غذا اس کا لباس حرام ہو تو اس کی دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تیرا لباس حرام، تیرا غذا حرام، تیرا پوشاک حرام، سب چیزیں جب حرام ہوں گی تو ہم اللہ سے دعائیں کریں گے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ وضو کے بغیر نماز کو قبول نہیں کرتا ہے اور نہ مال خیانت میں سے صدقہ کو۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ جو شخص حرام کما کر اس میں سے صدقہ کرے اس سے کوئی ثواب نہیں ملتا، بلکہ اس کے اوپر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا۔ اب اندازہ لگائیے کہ آدمی رزق حرام کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگے، اللہ ہماری دعاؤں کو کیسے قبول کرے گا؟ لہٰذا رزق کا حلال ہونا یہ دعاؤں کی ضمانت ہے، گارنٹی ہے۔ حلال رزق کھائیں گے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ صحابہ کرام انبیاء علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کمایا کرتے تھے۔ حضرت مقداد بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہترین کمائی اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور ناظرین کرام، آج معاملہ بالکل برعکس ہے کہ لوگ حلال کی فکر کم کرتے ہیں اور حرام میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جبکہ اسے معلوم ہے کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے، بس صرف فکر یہ ہوتی ہے حلال ہو چاہے حرام، ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ دولت جمع ہو جائے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، بے شک اللہ رب العالمین پاک ہے اور پاکیزہ چیز کو ہی قبول کرتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ حرام کمائی کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں گے، آپ کی دعا اللہ قبول نہیں کرے گا۔ حرام مال میں سے صدقہ و خیرات کریں گے، اللہ اس صدقہ کو قبول نہیں کرے گا۔ اگر آپ حلال کمائی میں سے ایک کھجور ہی صدقہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کر لے گا۔ اللہ صدق اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حلال کمائی کی فکر کرنے اور حرام سے اجتناب کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔